دل کا قدیم دستور ہے، نیز دینداروں کو بے وقوف یا خیالات والا کہنے والا خود بے وقوف ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، گالی نہ دو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے تو اس کا ثواب میرے کسی ایک صحابی کے مد یعنی چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے صحابی کا مقام کہ اگر بندہ احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے گا تو وہ آدھا مد بھی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یا اگر نہیں بیٹھتے تو بالفرض جو گستاخوں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ تو گستاخ رسول سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ جو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولیاء کرام کے خلاف ہیں، اولیاء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنی زبان کو لمبا کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو سوچنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سے اعلان جنگ ہے، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کرے وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتا بندہ۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے یا اولیاء کا گستاخ ہے یہ منافقین کی قسم میں سے ایک قسم ہے کہ وہ بھی منافقوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ